सेट प्लस टीवी, सेफ्टी फॉर ऑल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। तमाम नाज़रीन का इस्तक़बाल है महफ़िल ईमान में। सूरह तौबा आयत नंबर 119 आपके सामने तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत मुबारका में दो बातों का हुक्म दिया। एक, अल्लाह से डरने, तक़वा इख्तियार करने का, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अमल में इंसान के तक़वे को देखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे क़ुरबानी के गोश्त और खून नहीं पहुँचता, बल्कि तुम्हारी जो दिली हालत है, दिल में जो तक़वा है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी को देखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तक़वे का हुक्म देकर सारे मुसलमानों को एक बेहतरीन रास्ता दिखाया कि इंसान कोई भी मसला हो, अगर मुत्तक़ी परहेज़गार बन जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसका मसला हल कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, कि अल्लाह तबारक व तआला से जो डरेगा, तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत से निकलने के लिए उसके लिए रास्ता पैदा करेगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से रिज़्क़ मिलने का उसे गुमान भी ना हो। तक़वा के दुनियावी और उख़रवी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मुत्तक़ी लोग ही दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरा हुक्म दे रहा है, वो कूनू मअस सादिक़ीन, कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ। जो सच बोलते हैं और सच बोलने की कोशिश में रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उनकी तारीफ़ की है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में भी उनकी तारीफ़ की और अपनी उम्मत को हुक्म दिया, अलैकुम बिसिद्क़, कि तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो, हमेशा सच बोलो, झूठ से काम मत लो। क्यों? फ़इन्न सिद्क़ा यहदी इलल बिर, इसलिए कि सच्चाई इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है। व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना, और नेकी इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है। और जब इंसान नेक हो और नेकी की कोशिश करें, नेक बनने की कोशिश करें और सच बोलने को लाजिम पकड़ें, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी सच बोलता है। इन्ना रजुला ला यस्दुक़ु व यतहर्रक़ु अस्सिद्क़ा, कि जो सच बोले और सच बोलने के मौके की तलाश में हो, तो युक्तबु इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, अल्लाह तबारक व तआला के पास उसका नाम सिद्दीक़ के नाम से लिखा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिद्दीक़ उसे लिख देता है। वैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सच छोड़ दे तो उसको आगाह रहनी चाहिए, बचना चाहिए। किस चीज़ से बचना चाहिए? इय्याकुम वल कज़िब, कि तुम झूठ से बचो, झूठ से बचो। सच छोड़ दिया तो झूठ से बचो। क्यों? फ़इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर, इसलिए कि झूठ इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाता है। व इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार, और गुनाह इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। जो आदमी झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने के लिए मौके की तलाश में रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के पास उसे कज़्ज़ाब, झूठा लिख दिया जाता है।
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا تو انبیاء علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ان کی ایک خاص خوبی بیان کی کہ وہ سچے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب قرآن مجید میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی پڑھیے کہ وہ ایک سچے نبی تھے۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انہو کان صادق الوعد، کہ وہ بڑے وعدے کے سچے تھے، وعدے کے بڑے سچے تھے۔ اللہ نے ادریس علیہ السلام کے تعلق سے بھی فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، کہ وہ ایک سچے نبی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے تھے، آپ کے سچے ہونے کی گواہی سارا مکہ دیتا تھا کہ محمد صادق و امین ہے، سچے اور امانت دار ہے۔ لیکن ہم نے سچائی کو چھوڑ دیا اور جھوٹ ہمارے درمیان عام ہو گیا۔ ہم بڑی آسانی سے جھوٹ بولتے ہیں اور بڑے فنکارانہ انداز میں جھوٹ بولتے ہیں، جیسے سچ بھی نہیں بولا جا سکتا اتنا خوبی سے جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ جھوٹ کے دنیاوی اور اخروی بہت سارے نقصانات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنیاوی نقصان بیان فرمایا کہ جب دو خرید و فروخت کرنے والے ہوں وہ دونوں اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا صدقا و بینا، دونوں سچائی سے کام لیں اور اپنی خرید و فروخت کو بالکل واضح رکھیں، اس میں کوئی چیز نہ چھپائیں اور سچائی کے ساتھ کام لے رہے ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بورک فی بیعہما، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس خرید و فروخت میں برکت عطا کرتا ہے۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، سچائی کو چھوڑ کر اگر یہ دونوں جھوٹ سے کام لے اور اپنے کاروبار کو، اپنی خرید و فروخت کو چھپائیں، اس میں جو عیب ہے اس کو ظاہر نہ کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمُحِقَتْ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو سچائی کا فائدہ، ایک تاجر سچائی سے کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت میں، اس کی آمدنی میں برکت عطا کرتا ہے۔ وہیں ایک تاجر اگر جھوٹ سے کام لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تجارت سے برکت کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی آمدنی بے برکت ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ یاد رہیں زبان کو لگام دینا چاہیے اور سچ کے علاوہ دوسری بات زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی سنتین اضمن لہ الجنہ، کہ جو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ ایک وہ جو دو ہونٹوں کے درمیان ہے، دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری وہ جو دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی منہ اور شرمگاہ، اس کا صحیح استعمال کرے، منہ سے غلط بات، جھوٹ بات نہ نکالیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اگر کوئی انسان اپنے زبان کی صحیح حفاظت نہیں کر سکتا، سچ کو لازم نہیں پکڑ سکتا اور زبان سے غیر ضروری طور پر غلط باتیں کر رہا ہو تو اس کے لیے بہت برا انجام ہوگا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول لوگوں کی اکثریت جہنم میں کس گناہ کی وجہ سے جائیں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے، یعنی زبان کا غلط استعمال کرے گا، شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا انسان تو یہ جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سچ بولیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی نشانی بتایا ہے اور سچ مومن کی نشانی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، پہلی نشانی یہ کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے یاد رہیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے،
کیونکہ سچائی انسان کو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے پریشانیوں سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدیقین کا ذکر کیا قرآن مجید میں کہ جو صدیق ہوتے ہیں، بہت زیادہ سچ بولنے والے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ اس لیے جھوٹ سے پرہیز کرتے ہوئے سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم سچ نہیں بولیں گے تو ہمارے بچے بھی سچ نہیں بولیں گے اور ہم سے ہی جھوٹ کہیں گے اور ہم کو ہی دھوکہ دیں گے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔